رمضان کی آمد ہے، اور رمضان کی آمد ہے کے ساتھ دنیا بھر کے جو مسلمان ممالک ہیں وہ رمضان پیکج اناؤنس کرتے ہیں، کہتے ہیں رمضان کے اندر یہ ریلیف دیں گے، یہ ڈسکاؤنٹ دیں گے، یہ سیل لگائیں گے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، رمضان آ رہا ہے، قیمتیں بڑھا دو، منافع خوری، ذخیرہ اندوزی، عروج پر پہنچا دو، کیونکہ ہمارے ہاں کوئی سسٹم تو ہے نہیں، تو پھر پانچوں انگلیاں گھی میں ڈالو اور لوٹ لو عوام کو جتنا لوٹ سکتے ہو، کیونکہ رمضان آ رہا ہے۔ اوپر سے عوام کے اوپر بھی ایک عجیب سا بخار طاری ہو جاتا ہے رمضان میں، جہاں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کم کھانے کا کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں اب بڑے سے بڑا دسترخوان بنے گا، روزے میں پورا دن کھانے کی ویڈیوز دیکھیں گے اور بولیں گے ہمارا روزہ ہے۔ اللہ پہ رحم فرمائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، عالم دین ہے جمیل راٹھور صاحب۔ تھینک یو سو ویری مچ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ رمضان کا جو سر پیغام تھا حضرت انسان کے لیے، ہم نے اس کو الٹ کیوں سمجھ لیا؟ ہم اس پیغام کو آج تک سمجھ نہیں پائے راٹھور صاحب۔ میں تو جب بھی اپنے مسلمان بھائیوں سے ملتا ہوں اور روزوں کا ذکر کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں بھائی روزے تو پورا سال رکھنے کے ہوتے ہیں، آپ کیوں صرف رمضان میں رکھتے ہیں؟ ان کو لگتا ہے صرف رمضان میں ہی روزے رکھے جاتے ہیں۔ تو جو جسٹ آف رمضان ہے، جو روح آف رمضان ہے، جو میسج آف رمضان ہے، کیا آپ کی نظر میں مسلمانوں تک پہنچا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے طلحہ بھائی آپ کو اور سہرش کو اور آپ کے سارے ویورز کو صمیم قلب سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں کہ ماہ رمضان اللہ تبارک و تعالی نے، جب بینگ اے میڈیکل ڈاکٹر میں یہ سمجھتا ہوں اللہ نے جہاں ماہ رمضان میں معاشی برکتیں رکھی ہیں، جہاں ماہ رمضان میں اللہ نے اخلاقی طور پر اپنے آپ کو سنوارنے کا موقع دیا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں فزیکلی اپنے آپ کو مضبوط، مستحکم اور بیماریوں سے بچانے کا موقع بھی عطا کیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ سومو تصوحو، روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ ماہ رمضان آتا ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں۔ اللہ کے حبیب الحبیب نے فرمایا کہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ اپنے بندوں کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں رزق تو بڑھے گا، اس کا مطلب نہیں کہ ہم نے زیادہ کھانا ہے۔ میں ایک دفعہ کراچی ٹو ڈیلس فلائی کر رہا تھا تو مجھے راستے میں ایئر ہوسٹس نے لا کر مجھے کھانا دیا تو میں نے کہا نہیں یہ میرا فاسٹنگ۔ بولتی is it not the same month in which the Musliman have the lot of food in their tables؟ میں نے کہا جی ہاں، یہ وہی مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے دسترخوان پر انواع و اقسام کے کھانے چن دیتا ہے۔ دیکھیں، میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پیروکار ہوں، اور آپ کی سنت مبارکہ ہے کہ جب ماہ رمضان آتا تھا تو اب بالکل تھوڑی سی کڑھائی سے یا شوربے سے سحری کرتے تھے، تھوڑی سی دہی لیتے تھے اور اس کے بعد پھر آپ روزہ رکھ لیتے تھے، اور رات کو آپ کھجور کے ساتھ جو ہے افطار کرتے تھے۔ افطار کے بعد پھر آپ نماز پڑھتے تھے صلاۃ الاوابین، پھر اس کے بعد عشاء ہے، پھر تراویح ہے، اور اس کے بعد پھر آپ ہلکا سا تھوڑا سا بس شوربہ نما سالن لیتے تھے، اور اس کے بعد پھر پوری رات آپ حالت قیام میں ہوتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں یہ پورا میسج عطا فرما دیا کہ اس مہینے میں ایسا نہیں ہے کہ آپ بالکل وہ سارے انواع و اقسام کے کھانے جو عام طور پر ہم نہیں کھاتے، ڈاکٹرز کے ایڈوائس پر عمل کرتے ہیں کہ جناب ہم نے تلی ہوئی چیزیں نہیں کھانی، ہم نے تلے ہوئے باہر کے پکوڑے نہیں کھانے، ہم نے کچھ سموسے نہیں کھانے۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ جتنی بھی مرغن غذائیں ہیں اور جتنا بھی جنک فوڈ ہے، جتنا ہم ماہ رمضان میں لیتے ہیں شاید کسی مہینے میں نہیں لیتے۔ جتنی ورائٹی ہو جمیل صاحب وہ اتنا ہی کہا جاتا ہے کہ دسترخوان اتنا وسیع تھا کہ بہت مزہ آیا آج افطار کا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک غریب آدمی یا سفید پوش طبقہ جس کے لیے آج کے اس مہنگائی کے دور میں 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل، ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہمارا یہ سیزن ہوتا ہے کہ جیسے ہی رمضان آتا ہے جناب پھلوں کی قیمتیں اتنی اوپر چلی جاتی ہیں کہ افطار میں غریب آدمی فروٹ چاٹ نہیں کھا سکتا۔ یہ رویہ ہمارا کیوں ہے اور اس کو کیسے ختم کیا جائے گا؟ کون کاؤنسلنگ کرے گا ان مسلمانوں کی؟ دیکھیے، میں آپ سے عرض کروں کہ انسان بھی جس طرح ایک اینیمل ہوتا ہے، انسان بھی اسی طریقے سے 2 ٹانگوں والا ایک اینیمل تو میں نہیں کہوں گا، لیکن میں کروں گا حیوان ناطق ہے، ٹھیک ہے نا، بولتا ہوا حیوان ہے۔ اس کو بھی کنٹرول کیا جاتا ہے، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء کرام کو بھیجا، انہوں نے پورا اخلاقی نظام ہمیں عطا فرمایا، اور بہت سارے انبیاء بشمول خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکمراں بھی رہے، اور آپ نے دونوں طرح کی اگزامپل ہمیں دی، اخلاقی نظام بھی دیا
کہ آپ جو ہے وہ فکر آخرت ہونا چاہیے, خوف خدا ہونا چاہیے. دیکھیں روزے کی حالت میں ہم کھاتے اور پیتے کیوں نہیں, تنہائی میں نہیں کھاتے, کیوں؟ اس لیے کہ ہم روزے سے ہمارا انسان تو نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. روزے کی حالت میں تنہائی میں ہو, ہمیں پانی پیاس لگتی ہے, ایبڈومینل کریمپس ہے, بھوک لگ رہی ہے, لیکن ہم نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں کہ انسان نہیں دیکھ رہا لیکن انسان کا خدا دیکھ رہا ہے. تو ایک اخلاقی نظام عطا کیا. اسی طریقے سے ہمیں ایک حکومتی نظام بھی عطا کیا ہے کہ انسان کو باقاعدہ ایک بائی لاز دے کر, چارٹرز دے کر, ایک کانسٹیٹیوشن دے کر, آئین دے کر, ایک نظام دے کر بتایا گیا جسے نظام مصطفیٰ کہا گیا. اس نظام کے ذریعے ہمیں بتایا گیا کہ تم نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی, ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی, بلکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا عالم تو یہ تھا, بازار میں جاتے اب کھجوروں کو اٹھاتے اور دیکھتے بعض کھجوریں اگر گیلی ہیں اور بعض سوکھی ہیں, تو اب اس حد تک نازک معاملات تھے کہ گیلی کھجوروں کا چونکہ پانی کی وجہ سے وزن بڑھ جاتا ہے, آپ نے فرمایا ان کو علیحدہ کرو, ان کو علیحدہ کرو. من غش فلیس منا, جس نے ناپ تول میں کمی اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام تو اتنے تھن جو معاملات ہیں, جو بالکل ڈیلیکیٹ معاملات ہیں, اس میں بھی ایمانداری کی تلقین کرتا ہے. سر اتنے نازک معاملات, راٹھور صاحب سوری قطع کلامی کی معذرت, وقت کم ہے, آپ سے زیادہ ٹاپکس میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا. راٹھور صاحب یقیناً اتنے نازک معاملات ہیں, پھر بھی ہم مسلمان حضرت انسان جن کو آپ نے حیوان ناطق کہا, آپ جانتے ہیں روزے کے اندر سب سے زیادہ کانٹینٹ جو ڈیجیٹل میڈیا پر دیکھا جاتا ہے وہ کھانے کی ویڈیوز ہوتی ہیں. کچھ لوگ تو اللہ معاف کرے وہ نازیبا تصویریں لڑکیوں کی ویڈیوز وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں پورا روزہ, اسی طرح وقت گزار رہے ہوتے ہیں کہ 3 بجے اٹھنا ہے اور پھر 2-3 گھنٹے جو ہے بس آرام کر کے جو ہے پھر ٹی وی شیوی دیکھ کے فون پہ گزار کے افطاری کر لینی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کسی مشکل کے بنا, جن کی نہ کوئی نوکری ہوتی ہے, بڑے باپ کے بیٹے ہوتے ہیں لیکن روزہ نہیں رکھتے ہیں. میں چاہوں گا ان لوگوں کے لیے بھی آپ کو پیغام دے دیں. دیکھیں بتایا ہمیں یہ گیا کہ جس نے ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھے وہ پورے سال بھی روزہ رکھے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اور اسلامی حکومتوں میں روزہ نہ رکھنے پر باقاعدہ درے یا کوڑے مارے جاتے تھے. جمیل راٹھور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہوں نے بڑی خوبصورت بات بتائی کہ جو لوگ رمضان کا روزہ نہیں رکھتے ہیں اگر وہ پورا سال بھی روزہ رکھیں تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. جمیل راٹھور صاحب آپ کو بریک پہ جانے سے پہلے میں نے انٹرپٹ کیا تھا معذرت کے ساتھ, میں چاہوں گا کہ آپ اپنی بات وہیں سے کنٹینیو کریں کہ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ان کا کیا انجام ہونا ہے اور جو لوگ روزے کا احترام نہیں کرتے ان کا کیا انجام ہونا ہے. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ یہ دونوں بہت وسیع موضوع ہیں کہ روزہ نہ رکھنا اور روزے کا احترام نہ کرنا. اس لیے کہ ہمیں تو ہر چیز کے متعلق بتایا گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک عن الکذب والمحارم او کما قال. آپ نے فرمایا کہ جو روزہ رکھے تو پھر وہ روزہ فقط منہ کا نہ رکھے, وہ تمہاری آنکھوں کا روزہ ہونا چاہیے, تمہاری سماعتوں کا, تمہاری بصارتوں کا اور تمہارے کانوں کا روزہ ہونا چاہیے. یعنی اس حد تک اب کھانا اور پینا چھوڑ دینا یہ تو ایک ظاہری بات ہے, لیکن اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہمارا اخلاق بھی اتنا اچھا ہو جائے کہ ہم آنکھوں سے کوئی غلط مناظر نہ دیکھیں, کانوں سے کوئی غیبت یا چغل خوری یا کوئی خلاف اسلام بات نہ سنیں, خلاف اخلاق بات نہ سنیں, اور ہم اپنی نگاہوں سے اور اپنے قلب سے اس طرح اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں کہ پھر وہ روزے کا جو صحیح معنوں میں تقویٰ ہے, جو غرض و غایت ہے, اللہ فرماتا ہے کہ چاہتا ہے کہ روزے سے ہمارے اخلاق بھی اچھے ہو جائے, ہماری زبان, ہماری گفتار بھی اچھی ہو جائے, ہماری رفتار بھی اچھی ہو جائے, یعنی صحت اچھی ہو جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا معاشرہ اچھا ہو جائے. لیکن ہم نے ماہ رمضان کو تجارت, پیسہ کمانے کا ذریعہ, عید کا ایک دن آتا اس عید کو کمانے کے لیے پورے ماہ رمضان کے اندر ہم ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں, راٹھور صاحب یہی میرا اگلا سوال تھا کہ اگر شیطان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بند کر دیتے ہیں تو پھر یہ اتنے شیطانی کام کون کر رہا ہوتا ہے؟ یہ آپ کا بہت زبردست سوال ہے, اس لیے کہ فرمایا کہ اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین. ماہ رمضان آتا ہے, اللہ جنت کو سجا کر کھول دیتا ہے, جہنم کو اللہ بند کر دیتا ہے اور شیاطین کو جکڑ دیتا ہے.
جدوئی صاحب، اللہ نے جو خارجی 2 قسم کے شیطان رکھے ہیں، ایک ہمارے دل کے اندر نفس امارہ کی صورت میں اللہ نے حظہ شیطان رکھا، اور ایک خارجی شیطان سب کا پتہ ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے اس خارجی شیطان کو بند کر دیا کہ یہ باطنی شیطان کو بھوک اور پیاس کے ذریعے تم نے کنٹرول کرنا ہے. اب وہ شیطان تو اللہ نے جکڑ دیا، لیکن یہ ہماری جو عادتوں کا شیطان ہے، ہماری خواہشات کا شیطان ہے، ہماری نہ جانے کون کون سے تقاضوں کا شیطان ہے، یہ ہمارے اندر موجود ہے. اس کو بند کرنا ہمارا کام ہے. اللہ نے اس میں بھی ہمیں ہیلپ کیا، فیسیلیٹیٹ کیا، بھوکے اور پیاسے رہو، اس لیے کہ بھوک اور پیاس انسان کو دوسرے کی بھوک اور پیاس کا احساس بھی دلاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سنورنے کا موقع بھی دیتا ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم نے عادتوں کے شیطان کو بند نہیں کیا. اس کو بند کرنا، اس کو جکڑنا ہمارا اپنا کام ہے، اور اس کے لیے اسلامی تعلیمات موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں ہمارے نوجوان کو، ہمارے بزرگوں سے سیکھے. جیسے ہی رمضان آئے اس سے پہلے اہتمام شروع کر دیں کہ رمضان آ رہا ہے، دل کے اندر میٹھی میٹھی آپ کو کسب اٹھنا چاہیے. کل سے آپ نے روزے کی تیاری کر لی ہے جمیل بھائی؟ آپ نے کل سے روزے کی تیاری کر لی ہے؟ جی الحمدللہ. دیکھیں ہمارا رمضان تو، چونکہ میں حافظ قرآن بھی ہوں، ہمارا رمضان تو. جمیل صاحب تھینک یو سو ویری مچ. وقت کی بہت کمی ہے. بریکنگ نیوز ایک بہت محترم عالم دین جمیل راٹھور صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. آپ کا میسج بہت امپورٹنٹ ہے، اللہ کرے مسلمانوں تک پہنچے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کیجئے. تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم پر ظلم وہ خلقت پر کرتا رہا. ظلم اور جبر کی ایک اور داستان، حکومت کا آزادی صحافت پر کاری وار. سچ کی آواز، صدیق جان کو چپ کرانے کی کوشش. ظلم کے خلاف علم بلند کرنے والے صحافی بھیٹ چڑھنے لگے. عدالتی احکامات کے باوجود محب وطن صحافی بول نیوز کے بیورو چیف صدیق جان کو گرفتار کر لیا گیا. اف کیا ظلم ہے. بول اس ظلم کے خلاف اعلیٰ عدلیہ سے انصاف کا منتظر ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.